اور انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، وہ اپنی نیکیوں میں آگ لگاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، بلکہ حدیث بھی ہے بخاری کی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اس حدیث پہ عمل کر لو، آپ ایک خوبصورت انسان بن جاتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وہ زیادہ تر خاموش رہے، چپ رہے۔ خاموشی میں اللہ نے بڑے فائدے رکھے ہیں، اور خاموشی ہر ایک سوال کا ایک بہترین جواب ہوتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے بڑے بڑے اکابرین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، وہ اکثر خاموش رہتے ہیں، اور ان کی خاموشی ہی لوگوں کے دلوں پر ایک رعب طاری کر دیتی ہے۔ تو زیادہ بولنا یہ کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ وہ عالم ہی نہیں ہے جو خاموش نہ رہے۔ یعنی عالم علم والا آدمی اکثر خاموش رہتا ہے، خاموش، اس کے علم نے اسے خاموش کر دیا۔ کوئی کام کی بات ہوتی ہے، اس کا مختصر سا جواب دے دیتے ہیں، ورنہ اکثر خاموش۔ تو زیادہ بولنے سے آدمی گناہوں میں ہی داخل ہوتا ہے۔ زیادہ بولتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی بات اس کی زبان سے نکل جاتی ہے، غیبت کی، برائی کی، کہ آدمی اپنی نیکیوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ تو سب سے بہتر ہے آپ زیادہ تر خاموش، اپنا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑو۔ یہ چند نصیحتیں تھی میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، تمہیدی کلمات تھے۔ موضوع ہمارا دوسرا، رجب کا مہینہ، بابرکت مہینہ۔ تو ہمیں چاہیے بھائیوں، یہ بات یہاں سے چلی گئی تھی کہ ہم ابھی سے دنیا کی الجھنیں، کاروباری الجھنوں کو ابھی سے سمیٹنے کی کوشش کریں۔ جب ابھی سے انشاءاللہ ہم کوشش میں لگ جائیں گے تو امید ہے انشاءاللہ آپ کی کوشش، آپ کا ارادہ، آپ کی نیت، پورا رمضان کا مبارک مہینہ آپ کو فارغ مل جائے گا، پھر آپ اس میں خوبصورتی کے ساتھ عبادت کرنے والے بن جائیں۔ ابھی سے آپ کوشش کریں اور دعا مانگیں گے اللہ سے، جیسے نبی سے ثابت کہ بھائی میں رمضان کے مبارک مہینے کے مکمل روزے رکھوں گا، پورا مہینہ میں عبادت کروں گا، ذکر کروں گا، نوافل کا اہتمام کروں گا، انشاءاللہ اتنے قرآن مکمل کروں گا۔ جب یہ ہمارا ابھی سے ارادہ ہوگا، دعا ہوگی، اللہ آسانی فرمائے۔ اب رجب کے مبارک مہینے کی کچھ بدعات ہیں امت کے اندر پھیلی ہوئی۔ سب سے پہلی چیز، بہت سے لوگ کہتے ہیں 27 رجب کو شب معراج ہوئی تھی، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا مبارک سفر کیا۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے، نبی کے معراج کی تاریخ کہیں محفوظ ہی نہیں ہے کہ 27 رجب کو آپ معراج پر گئے۔ اس میں اختلاف، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن امت کے ایک مخصوص طبقے نے اس کو بہت زیادہ فضیلت دی، بہت ساری چیزوں کا 27 رجب کو اہتمام کیا، اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ یہاں تک کہنے والوں نے کہا کہ 27 رجب یعنی شب معراج ہوئی تھی، اور یہ رات اتنی
مبارک ہے کہ شب قدر بھی اتنی مبارک نہیں، یہاں تک کہ گزرے لوگ، حالانکہ ایسا نہیں۔ 27 رجب کی فضیلت کہیں حدیث میں نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کرتے، مبارک سفر تھا نبی کا۔ جیسے حاجی لوگ 2 سفر کرتے ہیں حج کے، ایک سفر ہوتا ہے ان کا زمینی، اپنے گھر سے چلتے ہیں ایئرپورٹ تک، زمینی سفر۔ دوسرا سفر ہوتا ہے ان کا ایئرپورٹ سے ہوائی جہاز میں دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں، یہ 2 سفر۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 سفر کیے تھے۔ ایک سفر آپ نے زمینی کیا، آپ بیت اللہ سے مسجد اقصی پہنچے، تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، سید الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے مختلف القاب ہیں جو قرآن نے بیان کیے۔ قرآن نے کہیں آپ کو یاسین کہا، کہیں طواہا کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں بشیر کہا، نذیر کہا، بے شمار آپ کے القاب۔ تو ایک سفر آپ کا زمینی جو مکہ سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا سفر بھی نبی کا جبریل کے ساتھ ہوائی سفر، جو آپ مسجد اقصی سے چلے اور اللہ سے ملاقات کی، عرش معلیٰ پہ جائے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ قرآن نے بیان کیا، یہ سفر تھے وہ۔ تو یہ شب معراج جس میں نمازوں کا تحفہ ملا، ایک مبارک سفر، لیکن ایک مخصوص طبقے نے 27 رجب کو شب معراج منائی، اس رات کو فضیلت والا سمجھا، اس رات کو، اس کے دن کو روزہ رکھنے کا اہتمام کیا، جو حدیثوں سے کہیں بھی ثابت نہیں۔ لکھا ہے حضرت شیخ الاسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شب معراج، جو معراج کا سفر کیا، وہ نبوت ملنے کے 5 سال کے بعد کیا، یعنی 5 ہجری میں۔ اور نبوت کب ملی ہمارے نبی کو؟ 40 سال کی عمر، تو 40 سال کی عمر ہو چکی، 5 سال کے بعد شب معراج ہوتی ہے۔ اب 18 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ 27 رجب کی تاریخ آئی، کیونکہ نبوت کے بعد آپ 23 سال دنیا میں رہے، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، 13 10 23 اور 40 63، آپ کی عمر 63 برس۔ جو سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، وہ دنیا میں کتنا زندہ رہے؟ 63 سال۔ اور آپ جتنا بیٹھے ہو نا، آپ میں سے کوئی نہیں مرنا چاہتا۔ ایک 100 سال کے بوڑھے کو پوچھو گے نا، چچا مرنا چاہتے ہو؟ کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی محبت ہے دنیا سے، مال سے، زر سے، سارے جھگڑے ہی اس کے، سارے جھگڑے ہی مال و دولت پہ ہے دنیا کے، اس لیے کوئی نہیں مرنا چاہتا۔ موت سے ڈر لگتا ہے کیونکہ اعمال کا سکہ کھوٹا ہے۔ سارے جھگڑے 3 چیزوں کی وجہ سے ہیں، 3 چیزوں کی وجہ سے: زر سونا، زن عورتیں، زمین جائیداد، یہ 3 چیزوں کی وجہ سے آج سارے لڑائی جھگڑوں کی جڑ ہے۔ اس کو 3 اس طریقے سے بیان کیا کسی کہنے والے نے۔ زر کہتے ہیں سونے کو، زن کہتے ہیں عورت کو، اور زمین
آپ سمجھتے ہیں جس کے پیچھے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جھگڑے سارے 3 چیزوں کی وجہ سے. تو آج کوئی نہیں مرنا چاہتا، لیکن پیارے آقا کی عمر 63 سال. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اکثریت کی جو عمر ہوگی وہ 60-70 سال. اکثریت کی جو عمر ہوگی بس وہ صرف دنیا میں 60-70 سال کی عمر پائیں گے. زیادہ تر بہت کم لوگ ہوں گے اللہ جن پر اپنا فضل فرمائیں گے وہ 80-90-100 کروس کر جائیں گے. کیونکہ اللہ نے جو ہماری باڈی کا اسٹرکچر بنایا ہے نا، ڈھانچہ، یہ اتنا کمزور بنایا ہے کہ بس 60-70 سال تک تو یہ ٹھیک ٹھاک سا رہتا ہے، اور 100 سال کی عمر میں تو آدمی کی آنکھیں، کان، اس کے پیر، سب ہاتھ پیر کام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ باڈی کا اسٹرکچر ہی اللہ نے کمزور بنایا ہے. یہ زیادہ دن نہیں رہ سکتا، بوسیدہ ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. جب اللہ قیامت کے دن دوبارہ سور پھونکیں گے اور سب انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت ہماری باڈی کا اسٹرکچر بڑا مضبوط بنے گا. یہ لکھا ہے 60 ہاتھ ہماری اس وجود کی لمبائی ہوگی. کتنی؟ 60 ہاتھ. آج تو 5-5 فٹ کے پدے سے یہ سب بھاگے پھرتے ہیں اور پجامے سے باہر ہوئے جاتے ہیں. کسی سے جھگڑا ہو جائے تو مجھے جانتا نہیں. ہاں ایسا ہوئے، آپے سے باہر ہو رہا انسان، کوئی صبر نہیں رہا. لیکن اللہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے، 60 ہاتھ کا قد ہوگا. اب باڈی مضبوط ہو جائے گی. کیوں؟ اب اس کو موت نہیں آئے گی. اب فیصلہ ہوگا جنت کا، ہمیشہ جنت میں رہے گا، ہمیشہ موت نہیں آئے گی. اب اللہ مضبوط بنائے. تو میرے بھائیوں، وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ نے ہمیں عمر دی ہے، اپنی عمر عزیز جو ہمیں اللہ نے پیاری عمر دی ہے، اس کو غنیمت سمجھو، اس کو اچھے کاموں میں لگاؤ. ابھی سے آپ نیت ارادہ کرو، انشاءاللہ ہم اپنے کاروبار کی الجھنوں کو رمضان سے پہلے ختم کر دیں گے، اور انشاءاللہ پورا بابرکت مہینہ ہم عبادت میں، تلاوت میں گزاریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے.